الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد شق تمرة فبكلمة طيبة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما نافعا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن مجید میں سے 3 آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں. 2 آیتیں سورۃ فاطر کی اور 1 آیت سورۃ الشورى کی. ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت شکور بیان فرمائی گئی ہے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بہت سارے ہیں. علماء نے 99 نام اللہ کے صفاتی بیان فرمائے، بعض نے تو اس سے بھی زیادہ بیان فرمائے. ان صفاتی ناموں میں ایک نام شکور بھی ہے.
عام طور پر ہم شکور کا معنی کرتے ہیں قدردان، قدر کرنے والی ذات۔ یہ نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں 4 مقامات پر استعمال ہوا ہے۔ شکور اللہ تعالیٰ کے لیے، اور شاکرن بھی اللہ کا صفاتی نام ہے، اور یہ 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورۃ فاطر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، سب سے پہلا مقام جہاں اللہ نے اپنا یہ نام استعمال فرمایا وہ سورۃ فاطر، ارشاد فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، خفیہ اور اعلانیہ جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کوئی نقصان اور گھاٹا نہیں ہے، لیوفیہم اجورہم، تاکہ ان کے اجر اللہ ان کو پورے پورے عطا کرے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ اور اپنے فضل سے اور زیادہ بھی عطا کرے گا، إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، کیونکہ وہ ذات بخشنے والی بڑی قدردان ذات ہے۔ مطلب یہ ہے، مختصر میں تشریح بیان کرتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں جو قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، خفیہ اور اعلانیہ، چھپ کر بھی اور علل اعلان بھی، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، تو یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس تجارت میں نقصان نہیں ہے۔ دنیا کا انسان جب کاروبار کرتا ہے تو اس میں نفع کی بھی امید ہے اور نقصان کی بھی امید ہے، لیکن یہ جو کام کر رہا ہے اس میں نقصان نہیں ہے، نفع ہی نفع ہے، اس لیے کہ اس نفع کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے، اور دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اور وہ جب نفع دے گی تو اپنی شان کے مطابق نفع عطا فرمائے گی۔ اس لیے اگلی آیت میں فرمایا کہ پورا پورا اجر بھی ملے گا اور اپنی طرف سے زیادہ بھی عطا کروں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ہے ہی بخشنے والا اور قدردان۔ شکور کا معنی جو علماء مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ ہے کہ شکور وہ ذات ہے جو تھوڑے عمل پر بہت زیادہ عطا کرے۔ اب آپ دیکھیے نا کہ انسان دنیا میں جو نیک عمل کر رہا ہے تو ان نیک اعمال کے بدلے میں اللہ جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرمائیں گے۔ جنت کے اندر کتنی نعمتیں ہوں گی، عمل مختصر ہے، پھر عمل کی وہ شان نہیں جس طرح عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ میں قدردان ہوں، تمہارے تھوڑے عمل پر تمہیں بہت زیادہ عطا کروں گا۔ اسی طرح جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اسی جگہ ہے سورۃ فاطر میں، جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو جب جنت کی نعمتوں کو دیکھیں گے، وہاں کے ماحول کو دیکھیں گے، محلات کو دیکھیں گے، نعمتوں کو دیکھیں گے، تو اس وقت جنتیوں کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے۔ سورۃ فاطر میں ہے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غموں کو دور کر دیا، یعنی جہنم سے ہمیں بچا لیا۔ ان ربنا لغفور شکور، بے شک ہمارا پروردگار بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔
مطلب جنتی جنت میں جا کر یہ اعتراف کریں گے کہ ہمارا عمل تو اتنا بڑا نہیں تھا، یہ اللہ کی قدردانی ہے کہ اس نے ہمیں جنت جیسی نعمت عطا فرمائی اور جہنم سے ہمیں کیا کر لیا؟ بچا لیا۔ دو مقامات پر تو یہ صفت سورۃ فاطر میں استعمال ہوئی۔ تیسری جگہ سورۃ الشورى میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی نیک کام کرے گا ہم اس کی بھلائی میں اور زیادہ اضافہ کر دیں گے۔ ان اللہ غفور شکور، کیونکہ اللہ بخشنے والا بڑا قدردان ہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ فرماتے ہیں اس کے نیک عمل سے بڑھ کر ہم اس کو اور زیادہ، اس کا اتنا عمل نہیں ہوگا جتنا ہم اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ میں آگے تفصیل بیان کرتا ہوں، بات سمجھ آ جائے گی۔ اسی طرح سورۃ التغابن میں اللہ فرماتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو وہ تمہیں بڑھا چڑھا کر بھی دے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا، اس لیے کہ وہ قدردان اور بردبار ہے۔ قرض حسن کیا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے کسی کو دے دینا اخلاص کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو قرض اس لیے کہا کہ چونکہ قرض جس کو دیا جاتا ہے تو وہاں سے واپسی کی امید ہوتی ہے کہ میں نے لینا ہے، تو جو اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے اللہ فرماتے ہیں تم یوں سمجھو کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو، میں تمہیں واپس کروں گا، لیکن جتنا تم نے دیا میں اس سے کہیں بڑھ کر تمہیں دوں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں شکور ہوں۔ میں کیا ہوں؟ شکور ہوں کہ تم تھوڑا دو گے میں تمہیں اس سے بھی کہیں زیادہ عطا کروں گا۔ تو 4 مقامات پر اللہ کی یہ صفت شکور استعمال ہوئی۔ اب ان 4 مقامات میں سے 3 مقامات پر اللہ کی ایک صفت ساتھ غفور استعمال ہوئی، اور چوتھی جگہ یعنی سورۃ التغابن میں اللہ کی صفت حلیم استعمال ہوئی۔ غفور کہتے ہیں اس ذات کو کہ جو بندے کے گناہوں پر پردہ ڈال کر سزا کو مؤخر کر دے، گناہ پر پردہ ڈال دے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، نہ اس کی شہرت ہو، اور پھر سزا کو مؤخر کر دے کہ اگر یہ مجھ سے معافی مانگ لے گا تو میں اس کے گناہوں کو کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ کیا سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی کہ میں قدردان ذات ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا عمل تھوڑا ہوگا میں زیادہ عطا کروں گا، اور اس میں اگر کوئی کوتاہی کمی رہ گئی تو اس کو معاف کر کے میں تمہیں اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، ہم ویسی عبادت نہیں کر سکتے جیسی عبادت کا ہم سے تقاضا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں تم کرو گے عبادت تو میں قبول بھی کروں گا اور تمہیں اجر بھی دوں گا، اور اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی تو اس کو میں کیا کر دوں گا؟ معاف کر دوں گا۔ اور ایک جگہ صفت استعمال ہوئی حلیم۔ حلیم کا ہم اردو زبان میں جو ترجمہ کرتے ہیں وہ ہے بردبار۔ بردبار کہتے ہیں کہ جو فوراً سزا نہ دے، فوراً نہ پکڑے، حوصلے والی ذات، برداشت کرنے والی ذات۔ ہم کتنا اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں لیکن سزا نہیں ملتی، فوراً پکڑا نہیں جاتا۔ فرمایا سورۃ النحل اور سورۃ فاطر کے آخر میں کہ اگر اللہ تمہاری غلطیوں پر فوراً تمہیں پکڑنا شروع کر دیتا تو ایک جاندار بھی اس زمین پر باقی نہ رہتا۔ وہ مہلت دیتا ہے، وہ مؤخر کرتا ہے سزا کو تاکہ بندہ مجھ سے کیا کرے؟ معافی مانگ لے۔ تو شکور اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے جو قرآن مجید میں 4 مرتبہ استعمال ہوئی، اور شکور کا معنی ہے وہ ذات یقبل القلیل و یعطی الجزیل،
جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر کے بڑا بڑا اجر عطا فرمائے۔ مثال کے طور پر انسان دنیا میں جو عبادت کر رہا ہے، ہماری ویسی نماز نہیں ہے جیسے نماز کا حق ہے۔ دماغ کہیں ہوتا ہے، دل کہیں ہوتا ہے، توجہ کہیں ہوتی ہے، ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں۔ باقی عبادات میں بھی بہت ساری کمزوریاں ہیں، لیکن قیامت والے دن اللہ اس بندے کو جنت میں داخل کریں گے۔ سورۃ الاعراف میں ہے، وَنُودُوا پکارا جائے گا، ان تلکم الجنہ یہ ہے جنت، اورثتموہا تم وارث بنا دیے گئے اس کے، بما کنتم تعملون جو تم دنیا میں نیک عمل کرتے تھے۔ تمہارا جو دنیا میں نیک عمل تمہارے تھے، اس کے بدلے میں نے جنت کا تمہیں کیا بنا دیا؟ وارث بنا دیا۔ آج کے بعد جنت تمہاری ہے۔ یہ نعمتیں، جنت میں نہ بیماری ہوگی، نہ بڑھاپا ہوگا، نہ نعمتیں ختم ہوگی، نہ کوئی بحران ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، اطمینان ہی اطمینان ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں فرمایا، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ نہیں جانتا کوئی نفس کہ اللہ نے اس کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کیا کچھ چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے سینے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی نعمتیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، یہ جو دنیا میں نیک عمل کرتا رہا، یہ اس کی جزا اللہ قیامت والے دن عطا فرمائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے وہ کچھ جنت میں ہے نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی دل میں اس کا خیال آیا، نہ کسی کان نے سنا۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان جنت میں جائے گا، سورۃ الدہر میں اللہ فرماتے ہیں، وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا جب یہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وہ نعمتوں کا ایک جہان اور بڑی بادشاہت نظر آئے گی اس کو۔ نعمتیں ہی نعمتیں، ہر آدمی کی زندگی وہاں بادشاہوں والی زندگی ہوگی۔ تو شکور وہ ذات ہے جو تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ عطا کرے، تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ عطا کرے۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں تو انہوں نے زرہ پہنی ہوئی ہے، اسلحہ لیا ہوا ہے، مسلمان نہیں ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلے مسلمان ہو جاؤں یا جنگ میں شرکت کروں؟ آپ نے فرمایا پہلے اسلام قبول کرو پھر جنگ میں جانا۔ اب وہ مسلمان ہوتے ہیں، جنگ میں شرکت کرتے ہیں، اسی جنگ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، اسلام کی حالت میں 1 روپیہ زکوٰۃ نہیں دی، کوئی نیک عمل نہیں کیا، اسلام قبول کیا اور فوراً شہید ہو گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ کے بعد ان کو دیکھا کہ وہ شہید ہیں تو آپ نے یہ جملے ارشاد فرمائے، عمل قلیلا و اجر کثیرا، عمل تو تھوڑا تھا، اجر بہت بڑا پا لیا اس نے۔ عمل تو تھوڑا تھا، اجر بہت ملا اس کو۔ دیکھیے اسلام قبول کرنے اور شہادت میں تھوڑا سا وقت ہے، شہید ہو گئے، آپ نے فرمایا سیدھا یہ جنت میں گیا ہے۔ عمل بہت کم تھا، اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے لا تحقرن من المعروف شیئا، لوگوں کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ولو ان تلقى اخاک بوجہ طلق، اگرچہ اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا بھی کیوں نہ ہو، مسکرا کر ملنا، ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملاقات کرنا، ہو سکتا ہے یہی تمہارا عمل اللہ کو پسند آ جائے اور اسی پر تمہاری مغفرت ہو جائے۔ اس لیے کہ وہ ذات کیا ہے؟ شکور ذات ہے۔
قدردان ذات ہے، وہ تھوڑے پر بہت زیادہ اجر عطا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، عورت کا واقعہ بھی آتا ہے، یہ مرد کا بھی آتا ہے۔ ایک مرد جا رہا تھا، راستے میں کنواں آیا، پیاسا تھا وہ، اس نے اس کنویں سے پانی پیا تو دیکھا ایک کتا ساتھ زمین پر پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور وہ اپنی زبان سے زمین کو چاٹ رہا ہے۔ اس نے اپنا موزہ لیا، رسے سے باندھا، اس موزے سے پانی لیا، اس کتے کو پانی پلایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی قدر کی، فغفر لہ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ وہ قدردان ذات ہے۔ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی بسا اوقات اتنا اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی عمل کو قبول کر کے بندے کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے، ایک آدمی جا رہا تھا، راستے میں ایک ٹہنی درخت کی نیچے لٹک رہی تھی جو آنے جانے والوں کو تکلیف دیتی تھی، جو بھی مسافر آ جا رہے تھے نا ان کو تکلیف دیتی تھی۔ اس آدمی نے اس ٹہنی کو کاٹ دیا کہ آنے جانے والے مسافروں کو تکلیف نہ ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکر اللہ، اللہ نے اس کے اس عمل کی بھی قدر کی اور اس کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ وہ شکور ذات ہے، وہ قدردان ذات ہے، بس شرط یہ ہے کہ اخلاص ہو، اللہ کی رضا ہو۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرمایا کرتے تھے کسی بھی نیکی کے کام کو حقیر اور معمولی نہ سمجھو۔ من امات اذن عن طریق المسلمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا۔ من امات اذن عن طریق المسلمین، تکلیف دہ چیز، کوئی پتھر پڑا تھا، کوئی ٹہنی پڑی تھی، کوئی کانٹا پڑا تھا، کوئی شیشہ یا بوتل وغیرہ پڑی تھی، کوئی بھی چیز جس سے آنے جانے والوں کو، گاڑیوں کو، مسافروں کو، انسانوں کو تکلیف ہو سکتی ہے، اس نے اس کو اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا۔ فرمایا کتبت لہ حسنۃ، اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اور آگے کیا فرمایا وَمَن تُقُبِّلَتْ لَهُ حَسَنَةٌ دَخَلَ الْجَنَّةَ، جس کی ایک نیکی بھی اللہ نے قبول کر لی نا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ایک نیکی بھی ہو سکتا ہے ہماری یہی نیکی کام آ جائے کہ ہم راستے سے کوئی تکلیف دہ چیز ہٹا دیں، اللہ فرمائے اس نے میرے بندوں کو تکلیف سے بچایا، آج اس کو جہنم کی تکلیف سے میں بچا کر جنت میں جگہ عطا فرماتا ہوں۔ وہ شکور ذات ہے، قدردان ذات ہے، چھوٹے چھوٹے عمل پر ڈھیروں اجر عطا فرمانے والی ذات ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، فرمایا جہنم کی آگ سے بچو اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ کیا مطلب کہ تم جب اللہ کے راستے میں صدقہ دیتے ہو تو صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے۔ تم جہنم کی آگ اگر بجھانا چاہتے ہو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دو، اگرچہ تمہارے پاس کھجور کا آدھا ٹکڑا ہی کیوں نہیں ہے تم یہ بھی دے سکتے ہو۔ اللہ اس آدھے ٹکڑے کی بھی قدر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اجر بھی عطا فرمائیں گے اور جہنم کی آگ کو بھی تمہارے لیے بجھا دیں گے۔ وہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے۔ یہ کتنا بڑا عمل لے کے آیا یہ نہیں دیکھا جاتا، یہ دیکھا جاتا ہے یہ جو عمل کر رہا ہے اس میں اخلاص کتنا ہے، اللہ کی رضا کتنی ہے۔ اور آگے کیا فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ، اگر تم کھجور کا ٹکڑا نہیں پاتے فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، کسی سے اچھے انداز سے گفتگو کر لو، اللہ اس پر بھی تمہارے لیے مغفرت کا تمہارے لیے تمہیں معاف کر دیں گے اور جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ اگر کسی کے پاس کھجور کا ٹکڑا ہی نہ ہو
آپ نے فرمایا خوبصورت انداز سے بات کر لو، پیار اور محبت سے گفتگو کر لو، اچھا اور پاکیزہ کلمہ کسی کو کہہ دو، اللہ اس کی برکت سے بھی تمہارے لیے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیں گے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا اجر ہے، بڑا بڑا اجر ہے۔ اس لیے جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں جب ان کے پاس آتا تھا تو وہ مجھے لے کر بازار میں چلے جاتے تھے۔ میں کہتا تھا حضرت نہ وہاں آپ کسی سے کوئی سودا لیتے ہیں، نہ کوئی بھاؤ تو کرتے ہیں، نہ کوئی ریٹ پوچھتے ہیں، آپ جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم بیٹھ جایا کریں، میں آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا ہوں، آپ مجھے علم سکھا دیا کریں۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمانے لگے، میں چکر اس لیے لگا کے آتا ہوں تاکہ آنے جانے والوں کو میں سلام کروں، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کو سلام کرتا ہے اللہ اس کو 30 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ السلام علیکم 10 نیکیاں، ورحمۃ اللہ کی 10 نیکیاں، وبرکاتہ 10 نیکیاں۔ صحابہ معمولی چھوٹا چھوٹا نیکی کا عمل اس کو بھی معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا یہ چھوٹا سا عمل ہے، اس کو کیا کرنا، بڑے بڑے عمل کرو۔ وہ قدردان ذات ہے۔ شکور کا معنی ہی یہی ہے کہ چھوٹے سے عمل کو قبول کر کے بڑا بڑا اجر عطا فرمائے۔ اچھا پھر اب اگلی بات ذرا توجہ سے سنیے، وہ ذات ایسی ذات ہے، فرمایا قرآن مجید میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں فرمایا، تم ایک عمل لے کے آؤ گے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، میں ایک کے بدلے میں 10 عطا کروں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا زیادہ اخلاص ہوگا اللہ اتنا زیادہ اجر بڑھاتے جائیں گے، حتیٰ کہ فرمایا ایک کے بدلے میں 700 نیکیوں کا بھی ثواب ملے گا۔ اگر اخلاص زیادہ ہوا تو اللہ اس سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ ایک صحابی ہے، لگام اونٹنی کو ڈالی ہوئی ہے، آ کر اونٹنی اللہ کے رسول کے ہاتھ میں تھماتے ہیں، یا رسول اللہ یہ اونٹنی میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پکڑی، فرمایا بیٹھ جاؤ، لَكَ بِهَا سَبْعُ مِئَاتِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْتُومَةٌ، فرمایا یہ تو نے ایک اونٹنی دی، اللہ تجھے قیامت والے دن 700 اونٹنیاں لگام ڈالی ہوئی عطا فرمائے گا۔ اور محدثین نے لکھا مطلب یہ ہے کہ تو نے دی تو ایک اونٹنی ہے، لیکن اللہ جب تجھے ثواب عطا فرمائیں گے تو 700 اونٹنیاں لگام ڈالی ہوئی کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ یہاں ایک بڑی باریک اور بڑی پیاری بات لکھی ہے محدثین نے، وہ کیا کہ اس نے جب اونٹ دیا نا تو اس کا رسہ نہیں نکالا۔ عام طور پر ہوتا ہے نا کہ چلو اچھا رسہ ہے تو نکال لو، کوئی پرانا رسہ ڈال دو، چونکہ دے ہی رہے ہیں نا۔ اس نے رسہ نہیں نکالا، اس نے لگام نہیں، جو کچھ اونٹنی کے ساتھ تھا وہ سارا کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا۔ آپ نے اس لیے فرمایا تجھے 700 اونٹنیوں کا ثواب ملے گا، اور ساری کی ساری کیا ڈالی ہوئی ہوں گی، لگام ڈالی ہوئی ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ جہاں اونٹنی کا ثواب ملے گا، یہ جو تو نے رسی اللہ کے راستے میں دی ہے، اللہ اتنا قدردان ذات ہے وہ تیری اس رسی کو بھی ضائع نہیں کرے گا بلکہ اس کا بھی تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ کرنے والے تو بنے نا نیک عمل۔ حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جب میرا بندہ کوئی گناہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے، میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں فلا تکتبوہا، اس کو نہ لکھو۔ ارادہ کرتا ہے میں فرشتوں کو روک دیتا ہوں نہ لکھو۔ اگر یہ گناہ کر لیتا ہے تو میرا حکم ہے جتنا کیا ہے اتنا ہی لکھنا ہے، زیادہ نہیں لکھنا، جتنا گناہ ہے اتنا ہی لکھنا ہے۔ لیکن اگر یہ گناہ کو میری وجہ سے چھوڑ دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے ڈر کی وجہ سے، ایک تو ہے موقع نہ ملنا، موقع نہیں ملا گناہ نہیں کیا، اسباب نہیں مہیا ہوئے گناہ کرنے کے، ایک ہے اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے نے گناہ چھوڑ دیا، اللہ فرماتے ہیں اس کی ایک نیکی لکھ دو۔
گناہ چھوڑنے پر بھی کیا لکھی گئی؟ نیکی۔ اور اگر اس نے نیکی کا ارادہ کیا، اللہ فرماتے ہیں نیکی لکھ دو، ارادے پر نیکی لکھی گئی۔ اور اگر اس نے نیکی کر لی تو فرمایا میں ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہوں، اور جس کے لیے چاہتا ہوں میں اس سے بھی زیادہ ثواب عطا کرتا ہوں۔ بڑی قدردان ذات ہے وہ، تمہارے چھوٹے چھوٹے عمل کی قدر کرنے والی ذات ہے، بس ہم عمل کرنے والے بنے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مقامات پر اپنی صفت شکور ذکر کی کہ تم تھوڑا عمل لے کے آؤ گے، میں تمہیں اس سے بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ سورۃ البقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، کمثل حبۃ انبتت، اس دانے جیسی ہے جو زمین میں ڈالتے ہو، دانہ تو ایک ڈالا ہے نا زمین میں، اور اس دانے سے آگے جو کوپل نکلی ہے، جو شاخ نکلی ہے، اس میں 700 دانہ ہے۔ زمین میں ایک دانہ گیا تو جو اس سے نکلے تو وہ 700 دانے، تم دو گے تو 1 روپیہ، اللہ فرماتے ہیں بدلے میں تمہیں 700 روپے کا ثواب عطا کروں گا۔ اس لیے یہ نہ دیکھا کرو کہ میرے عمل کی مقدار کیا ہے، میرا عمل کہیں چھوٹا عمل تو نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ سبحان اللہ جو کہتا ہے، اللہ زمین اور آسمان کی فضا کو بھر دیتے ہیں نیکیوں سے۔ دینے والی ذات بڑی سخی ذات ہے، بڑی قدردان ذات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک اور حدیث میں آتا ہے، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو آدمی اپنی حلال کمائی سے 1 کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مال حلال قبول کرتا ہے، حرام مال قبول نہیں کرتا۔ ترمذی کی پہلی حدیث یہی ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اور حرام مال سے اللہ صدقہ قبول نہیں کرتا، بلکہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ کے راستے میں دے تو اپنے حلال پاکیزہ اور صاف ستھرے مال میں سے دے، تاکہ ہمارے آگے کام آئے۔ فرمایا جو 1 کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں اپنے حلال مال میں سے دیتا ہے، اور اللہ حلال مال کو قبول کرتا ہے، تو فرمایا اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ دی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا دیا ہوا اپنے ہاتھوں سے قبول کرتے ہیں۔ پھر فرمایا جس طرح تم میں سے کوئی اپنے بچڑے کی پرورش کرتا ہے، گائے کا ایک بچڑا ہے بالکل چھوٹا ہوتا ہے، کرتے 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 وہ پوری گائے بن جاتی ہے یا پورا بیل بن جاتا ہے، اللہ اسی طرح تمہارے صدقے کو بڑھاتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ 1 کھجور دی، روزانہ 1 کھجور اور اس میں شامل کر لی۔ حکم ہے فرشتوں کو، کھجور تو اس نے 1 دی ہے، لیکن روزانہ 1 کھجور کا ثواب لکھو۔ قدردانی دیکھو، 1 کھجور دی ہے، 1 کھجور کی کیا اوقات ہے، لیکن وہ ذات قدردان ہے، وہ کہتی ہے کرو صحیح میرے لیے۔ فرشتوں کو حکم ہوتا ہے روزانہ 1 کھجور کا ثواب لکھو۔ پھر تیسرے دن 1 کھجور۔ فرمایا جب یہ قیامت والے دن اللہ کے ہاں آئے گا تو اللہ اس کو پہاڑ کھجور صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ کہے گا یا اللہ میں نے تو اتنی کھجوریں صدقہ ہی نہیں کی تھی۔ اللہ فرمائیں گے تو نے دی تھی، میں ان کو بڑھاتا رہا، میں ان کو بڑھاتا رہا، آج یہ پہاڑ ہو گیا، جا یہ سارا تیرا اجر ہے، میں نے تجھے دیا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لوگو اللہ کی ذات شکور ذات ہے، وہ قدردان ذات ہے۔ تمہارا عمل کتنا ہی معمول مختصر اور چھوٹا کیوں نہ ہو، لیکن وہ جب دینے پر آئے گی تو تمہیں بڑے بڑے اجر عطا فرمائے گی۔ اچھا ایک اور چیز قرآن مجید میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں اور سورۃ الزمر میں فرماتے ہیں وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ قیامت والے دن جب اس کا نامہ اعمال اللہ کے حضور پیش ہوگا اور اس کی نیکیوں کی جانچ پڑتال ہوگی، تو اس کی نیکیوں کو دیکھا جائے گا، اس کے گناہوں کو دیکھا جائے گا۔
اب اس کی نیکیاں تو بعض بہت عمدہ قسم کی نیکیاں ہوں گی. مثال کے طور پر نماز ہے، بعض نمازیں ایسی ہوں گی جو اس نے بہت بہترین کر کے پڑھی ہوں گی. بعض نمازیں ایسی ہوں گی جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ نماز پڑھنے والا جب نماز پڑھ کے نکلتا ہے تو نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے کہ تیری اس نماز کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، پرانے کپڑے میں لپیٹ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. اس نے صدقہ خیرات کیا، بعض صدقہ خیرات تو بہت اعلیٰ قسم کا تھا، اخلاص تھا، اللہ کی رضا تھی. بعض صدقہ کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے. یہ وہ لوگ ہوں گے جو ایک ہاتھ سے دیتے تھے، دوسرے کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، خفیہ صدقہ کرتے تھے. اسی طرح ان کے روزے دیکھے جائیں گے، ان کا حج دیکھا جائے گا، ان کی تلاوت، ان کا ذکر. بعض بہت اعلیٰ درجے کی نیکیاں ہوں گی اور بعض جو ہے وہ بہت کم، کہ ان بعض ایسی نمازیں اور صدقات بھی ہوں گے کہ ان پر اس کا ثواب ہی نہیں بنتا ہوگا. اب اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نمازوں میں جو سب سے اعلیٰ نماز ہے، جو سب سے بہترین کر کے اس نے نماز پڑھی ہے، جو اس کی سب سے خوبصورت ترین نماز ہے، وہ نماز کو ایک طرف کرو. پوری زندگی کی ساری نمازوں کو دیکھا جائے گا، سب سے اعلیٰ نماز کو ایک طرف رکھ کر اللہ فرمائیں گے باقی ساری نمازوں کو اس اعلیٰ نماز کے برابر کر کے ساری نمازوں کا ثواب اس کے برابر کر دو. ہے نا قدردانی؟ صدقات کو دیکھا جائے گا، جو سب سے اعلیٰ صدقہ ہے، باقی اس نے جتنا بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا اس کو بھی اس کے برابر کر دو، اس کے روزوں کو بھی. تو جو اعلیٰ ترین نیکی ہوگی ساری نیکیوں کو اس کے برابر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرمائیں گے. اور یہ قرآن مجید میں ہے کہ اس کے جو اعمال ہیں، اعمال میں بہترین عمل کو دیکھیں گے اور اس بہترین عمل کے مطابق اس کو جزا دیں گے. سورۃ الطور میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم، اور ان کی اولادوں نے بھی ایمان میں اپنے والدین کی اتباع اور پیروی کی. والدین نیکی کے راستے پہ چلے، اولاد نے بھی پیروی کی. اب اولاد والدین کے درجے تک نہیں پہنچ سکی. والدین بڑے نمازی تھے اور نیکی تقوی کرنے والے تھے، ان تقوی اختیار کرنے والے تھے، تہجد پڑھنے والے تھے، اخلاق والے اچھے تھے، صفات بڑی کمال درجے کی تھیں. اولاد اس مقام تک نہیں پہنچ سکی. اللہ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں، سورۃ الطور میں ہے، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن والدین کا درجہ بہت بلند ہوگا. جنت میں درجات ہیں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا قرآن کی آیتیں ہیں جنت کے اتنے ہی درجات ہیں. جتنی قرآن کی آیتیں ہیں جنت کے درجات ہیں. بعض جنتی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نیچے والے جنتی جب اوپر والے جنتیوں کو دیکھیں گے، اوپر والے درجات کو، تو وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے زمین پر تمہیں چاند ستارے نظر آتے ہیں. اتنے بلند بلند درجات ہوں گے. اب والدین کے درجے تو بلند ہوں گے، اولاد کا درجہ چھوٹا ہوگا، ان کے نیک عمل ایسے نہیں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الطور میں فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما علتناہم من عملہم من شیء. سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ہم اولاد کے درجوں کو بلند کر کے والدین کے درجات کے برابر کریں گے. والدین اور اولاد دونوں کو جنت میں ایک ہی جگہ عطا فرمائیں گے. وما علتناکم من عملہم من شیء، کسی کے عمل کو کم نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ والدین کے درجات کو نیچے کرو اور جہاں اولاد نے جانا ہے والدین کو وہاں بھیج دو. نہیں، فرمایا کہ اولاد کے درجات کو بلند کر کے والدین کے برابر کر کے اللہ دونوں کو کہاں جگہ عطا فرمائیں گے؟ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی ایک صفت بیان کی ہے کہ اللہ شکور ذات ہے.
شکور ذات کہتے ہیں جو تھوڑے سے عمل پر بہت بڑا اجر عطا فرمائے، جو تھوڑے سے عمل پر دگنا دے، جو تھوڑے سے عمل پر وہ اجر عطا کرے جو نیکیوں میں سب سے اعلیٰ نیکی ہے اس کے برابر اجر عطا کرے۔ اس لیے ہم عمل کرنے والے تو بنے، کوئی بھی نیکی کا کام ہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہے، معاملات کے ساتھ ہے، معاشرت کے ساتھ ہے، حقوق اللہ کے ساتھ ہے، حقوق العباد کے ساتھ ہے، معمولی نہ سمجھو اس کو۔ ہر نیکی کا کام کرتے جاؤ۔ یہ جو حدیث پاک میں مثالیں ہیں کہ کتے کو پانی پلانے پر مغفرت ہو گئی، یہ ہمیں امید دلانے کے لیے ہے کہ تمہیں اگر کسی جانور کی جان بچانی پڑے اس کی جان بچا لو، ہو سکتا ہے اللہ اسی پر تمہاری مغفرت فرما دے۔ یہ جو فرمایا کہ ایک کانٹے دار ٹہنی کو ایک آدمی نے راستے سے ہٹا دیا، اللہ نے اس کو جنت عطا فرما دی۔ اسی طرح فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہو اس کو دور کر دو، یہ بھی نیکی ہے۔ اگر تمہاری ایک نیکی بھی قبول ہو گئی تو انشاءاللہ تم جنت میں جاؤ گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے میری یہ ساری گفتگو کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 4 مقامات پر اپنا ایک نام ذکر کیا ہے، شکور۔ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ سورۃ فاطر میں 2 مرتبہ ہے، سورۃ الشورى میں 1 مرتبہ، اور سورۃ التغابن میں 1 مرتبہ۔ اور شاکرن یہ بھی اللہ کا نام ہے اور یہ 2 مقام پر ہے، سورۃ البقرہ اور سورۃ النساء میں۔ شکور کہتے ہیں اس ذات کو یقبل القلیل ویعطی الجزیل، جو تھوڑے سے عمل کو قبول کر کے بہت بڑا اجر عطا فرمائے۔ وہ کتنا ہی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اللہ اس پر اجر بھی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ 10 سے لے کر 700 نیکیوں کے برابر اجر عطا فرماتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ تمہاری ساری نیکیوں کو دیکھا جائے گا، جو تمہاری سب سے بہترین نیکی ہوگی، جو سب سے اعلیٰ نیکی ہوگی، سب نیکیوں کو اس کے برابر کر کے فرمایا کہ اس کے برابر تمہیں اجر دے کر اللہ جنت میں جگہ عطا فرمائیں گے۔ تو اللہ کا یہ جو شکور صفاتی نام ہے ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ وہ ذات تو ہے قدردان، اب تم نے خود دیکھنا ہے کہ ہم کوئی عمل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق، کوئی بھی معاملہ ہو اس میں چھوٹے سے چھوٹا نیکی کا کام ہو اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، بڑا سے بڑا نیکی کا کام ہو کر گزریے، اور یہ امید رکھیے کہ ہو سکتا ہے اللہ میری یہی نیکی قبول فرما لے اور میری اسی پر مغفرت ہو جائے۔ اور ایک شکور کا معنی اور بھی ہے، اور وہ ہے کہ جو بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دے، بڑے بڑے گناہوں کو کیا کر دے؟